تو اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جو ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ آصف بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ, ان سے کانٹیکٹ رہتا ہے میرا, جو ان کے سمع و بصر کے انچارج ہیں, اور سارا یہ سوشل میڈیا کی ورکنگ سب کچھ, جتنی ریکارڈنگز ہیں, پرانی سی ڈیز, یہ سب کچھ وہی دیکھ رہے ہیں. بلکہ پورا ایک آفس ان کا, ایک پوری کوٹھی کرائے پہ ہے یا ذاتی ہے بار, وہ اس کے اندر پورے آفیسز ہیں, وہ بھی ہم نے وزٹ کیے, ان کا اسٹوڈیو بھی وزٹ کیا. تو مغربین کی نماز ہم نے وہاں پہ ادا کی, مغرب اور عشاء کی, ان کی مسجد میں. اس کے بعد پھر وہ اپنے مکتبے کے اوپر لے گئے. اس کے بعد قرآن کالج کے نیچے جو آفس تھا, میں نے ان کا جی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے آفس میں جانا ہے, کیونکہ میں 13 جون 2008 کو گیا ہوا تھا. اس کے بعد 30 دسمبر 2019 کو اسی کرسی, وہ کرسی موجود تھی لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بھائی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی یہ کمرہ ہے جہاں ہم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی وجہ سے ہماری عقائد کی کئی چیزیں اصلاح ہوئیں قرآن کے حوالے سے. تو میں نے ان سے پہلی کمٹمنٹ کی تھی کہ مجھے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ لے کے جانا ہے. ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں, تو میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے. اس کے بعد جنازے کے بعد تو دوبارہ حاضری نہیں ہو سکی. 14 اپریل 2010 کو ان کا جنازہ پڑا تھا لاہور جا کے. پھر وہ ہمیں قبرستان لے گئے, تو قبر پہ جا کے اجتماعی دعا میں نے کروائی, جا کے ان کے لیے بھی دعا کی, اپنے لیے بھی دعا کی. وہ قبر تو ان کی خیر کچی ہے, اس پہ کوئی پھول ڈال گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ڈال جاتا ہے, ہم تو نہیں ڈالتے. تو میں نے کہا یہ, وہ پھر دعا مانگی تو وہاں کسی نے میری دعا, میرے خیال ہے عبدالقیوم بھائی نے فوٹو کھینچی تھی, وہ ہیں انہوں نے تصویر کھینچ لی ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ پھول بھی ڈالے ہیں جا کے. تو وہ پہلے کے ڈلے ہوئے تھے. میں تو ان سے پوچھا تھا یہ کون ڈال گیا. ڈاکٹر صاحب کو تو ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہو تو اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال میں نے دعا وہاں پہ کی, اور قبرستان میں جا کے میت کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے, اور وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی اسلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, تو آپ چپکے سے نکلے میرے بسترے سے. آپ نے یہ گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ بقیع غرقد قبرستان چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے جو ہے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے قبرستان میں دعا کی. یہ 10 حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں. میرا سال ثواب والا آپ لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 74, وہ 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر, واحد لیکچر ہے جو 1 ملین کے قریب آلموسٹ پہنچ چکا ہے. چونکہ سال ثواب تو ہر بندے کا مسئلہ ہے نا, 11ویں شریف, تیجا, 40واں, یہ سب کچھ میں نے اس میں کور کیا. اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں قبرستان جا کے اللہ کے سامنے, وہ قبر والے سے نہیں آپ مانگ رہے ہوتے. تو ہاتھ اٹھا کے ہم نے بھی دعا کی. تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی میں پیچھے جاسوسی پہ گئی ہوئی تھی کہ بھی آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. میں پہلے ہی آپ سے بھاگ کے آ کے بسترے پہ لیٹ گئی. آپ لیٹ تو گئی لیکن سانس بھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ کو پتہ چل گیا. آپ فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی. کہا یا رسول اللہ. فرمایا تم نے یہ گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی تمہاری باری ہے میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ فرمایا جب میں یہاں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بقیع غرقد میں مدفن جو مسلمان ہیں ان کے لیے جا کے دعا کریں. تو اس لیے اللہ کے کہنے پہ میں قبرستان گیا دعا کرنے کے لیے. تو قبرستان جا کے وقتاً فوقتاً دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی عبرت ہے, دعا بھی کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر آصف بھائی کے پاس ہم بیٹھے, ان کے آفس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں دعوت کے حوالے سے بھی. وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو پبلکلی اس طریقے سے ڈسکس کریں. بہرحال اچھی ایک نشست رہی. اور اس کے بعد پھر ہم جب واپس آلموسٹ 12:30 بجے جیل ہم واپس پہنچے. تو یہ پوری کی پوری ہماری اس مجلس کی رودات تھی. کوئی ایسی چیز اسامہ بھائی, عبدالقیوم بھائی یا غلام محی الدین بھائی بھی بیٹھے ہیں, کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ بتائی ہو, میں چونکہ اپنی یادداشت سے ہی چیزیں بتا رہا ہوں, تو جی آلموسٹ کور ہوگی ساری چیزیں. ٹھیک ہوگا جی.